الیکشن کی طرف جاتے ہوئے تمام جو حالات و واقعات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر پرٹیکولر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، ایک طرف تو وہ شکوے شکایات کریں، دوسری طرف دیکھیں سب سے زیادہ ان کے جو کینڈیڈیٹس جن کی نامینیشن فائل ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ وہ ان کے لوگ ہیں امیدوار. تو اب جس طرح مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھارا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے، یہ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس بات میں دم ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ ان کے کینڈیڈیٹس آ گئے، ظاہر ہے جو ان نون تھے وہ تو آگے آرام سے، جو ہمیں وہ چھینا جھپٹی نظر آئی ہے وہ تو کچھ نون لوگوں کے ساتھ نظر آئی ہے نا، جہاں پہ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے الزام بھی میرے قائد کی جماعت پہ لگتا ہے اس کا، کیونکہ پنجاب میں ساری انتظامیہ یقیناً انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور وہ رپورٹ بھی کرتی ہے ان کو، اس میں بھی کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. جہاں تک جاوید لطیف صاحب کی بات ہے، وہ آپ کو پتہ ہے میرے قائد کے بہت قریب ہیں، وہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی پہلو ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، اور فضل الرحمان صاحب بھی جب بات کریں وہ بھی میرے قائد سے بہت کلوز ہیں. ان اے وے یہ ہار ماننے والی گفتگو ہے، یہ جیتنے والی گفتگو نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، کیونکہ لوگ تو اب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ قائد شاید آپ کو لندن واپس جاتے ہوئے بھی نظر آئیں، کیونکہ جس طرح کے پریشرز ہیں اور وہ جو توقعات تھیں، پہلے تو جن کو قائد سے توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اب جو قائد کو توقعات تھی وہ بھی انہیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی الیکشن کے بدلے میں، کیونکہ پی ٹی آئی کو جتنا ریلیف ملتا جائے گا وہ باقی پارٹیوں کے لیے یقیناً مشکل ہوتا چلا جائے گا. جاوید لطیف صاحب 9 مئی کے واقعات کی وہ کرتے ہیں کہ جی کیوں ان کو پرسو نہیں کیا جا رہا. میاں صاحب وہ رہن دے ہوتے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی تحقیقات ہو گئی تو آپ لوگوں کے بھی اس میں پھنسنے کا بہت چانس ہے. آپ کے وزیر داخلہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ ہم نے یہ ہونے دیا، یعنی کہ آپ سہولت کاری کر رہے تھے، بڑا نیکی کا کام کیا آپ نے. تو وہ میرے خیال اس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ 28 مئی والے مشکل میں آ گئے ہیں اور 9 مئی والے شاید کہیں آگے نکل رہے ہیں، کیونکہ الیکشن میں، اور ہم یہ بات بھی کیا کرتے ہیں، بارہا ہم یہ بات کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بھی، کہ یہاں حالات کا پتہ نہیں ہوتا کب کوئی تبدیلی آنا شروع ہو جائے. وہ جو ہم ان دنوں بہت بات کرتے تھے نا کہ فضا میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں بہت شدت سے نظر آئی وہ، اب پھر کچھ چیزیں، مجھے تو کم از کم کچھ چیزیں چینج ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ان دنوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں. مطلب چیزیں وہ پی ٹی آئی کے لیے شاید اتنی سختی اب نہیں ہے جتنی پہلے تھی، اور شاید کچھ اور کم ہو جائے. وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، پھر شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا، آج بلاول نے بھی اس پہ اس کی مذمت کی ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ جس لیول پہ جا کے کر رہے ہیں، اور یہ سارا جو یہ آ رہا ہے ملبہ یہ پی ایم ایل این پہ گر رہا ہے. اس لیے قائد کو اور میرے چھوٹے قائد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے ضمنی سوال کیوں ان پہ گر رہا ہے؟ نہ وہ حکومت میں ہیں، نہ ان کے کوئی معاملات ہیں، پھر کیوں ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا کیا وہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہوگی؟ میں نے ان کے ایک سابق وزیر سے پوچھا کہ یار وہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں یار کام دسو، انہیں ساڑھا کام نہیں کرنا تو کن کرنا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے وہ کس کے لیے کام کر رہی ہے، پولیس کس کے لیے کام کر رہی ہے. آپ چھوڑ دیں، مطلب بلا وجہ آپ کیوں زیادہ باتیں کھلواتی ہیں؟ کھلوا نہیں رہی، بس اچھا آپ انجوائے کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر، انفارمیشن لینا چاہ رہی تھی آپ سے، کیونکہ میں نے بارہا یہ سنا ہے، فیکٹس آر فیکٹس. جی میں نے بارہا یہ سنا ہے آپ سب سے بھی اور ارد گرد سے بھی، خبروں میں بھی، کہ ان چیزوں کا ذمہ دار جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ ظاہر ہے اب نواز شریف صاحب کو. اچھا ساڑھی دعا بڑی بولی ہے، سب سے سن بھی لیا لیکن پھر پوچھ رہی ہیں. سنا ہے نہیں، میں اب اس کا سوال تو بناؤں گی نا، آپ کے سامنے رکھوں گی. فیصل صاحب آپ تو ویسے مسکراتے رہتے ہیں، فیصل صاحب آج آپ سے کیا پوچھا جائے؟ آپ کہیں گے چھوڑ دیں یہ بات، اب یہ کرتے ہیں. دیکھیں جی، پسند ناپسند ہر جماعت سے ہر کسی کی ہو سکتی ہے. فیصل صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو نمایاں کیا جا رہا ہے؟ یہ میرے مسکرانے کی یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا، جب آپ کسی کے ساتھ نہ ہو نا تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہارے کوئی بھی جیتے. صحیح ہے، ہماری تو ٹینشن نہیں، ہمارے تو پرائرٹی پاکستان ہے. بالکل پاکستان کا نظام ہے، نظام میں تبدیلی آنی چاہیے، نظام بہتر ہونا چاہیے. ہم ان قوتوں کے ساتھ ہیں جو عام آدمی کے لیے بات کریں. جب اس میں نون لیگ جیتے، تحریک انصاف جیتے، دونوں کے منشور میں جو ہے نا وہ عام آدمی شامل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے نا،
یہ پورے پاکستان کے لیے ایک جو ہے نا وہ چیلنج بن گیا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی چیلنج بن گیا ہے, یہ اداروں کے لیے بھی چیلنج بن گیا ہے. اس الیکشن سے آپ نے طے کیا کرنا ہے؟ اس الیکشن سے اس قوم کی, اس ملک کی, اس ریاست کے لیے کسی منزل کا تعین کرنا ہے, یا اس الیکشن کے نتائج سے چند افراد نے اپنی راحتوں کا سامان پیدا کرنا ہے؟ یہ طے ہونا ہے. اور یہ طے کون کرے گا؟ یہ کیا عوام طے کریں گے, یا الیکشن کے دن یہ طے کروا دیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ بھی جو ہے نا وہ 8 فروری کو جو بیلٹ باکس کھلیں گے اس کے بعد ہوگا. جب ہم کوئی چیز مینیج کرتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ چند افراد اس سے اپنی طاقت کے مظاہرے پہ خوش ہو جاتے ہوں, وہ سمجھتے ہوں کہ ثابت ہو گیا کہ آج بھی طاقتور ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی فیصلوں کے اثرات پہ غور نہیں کرتے کہ ان فیصلوں کے جو اثرات ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ کون ادا کرتا ہے. تو جو بھی لوگ ہیں نا, دیکھیں یہ اس دنیا میں نا انسان تو آنی جانی چیز ہے, طاقت بھی انسان کے پاس سے چلی جاتی ہے, لیکن ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو کچھ ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو, اس ملک کو, اس ریاست کو جو ہے نا فائدہ پہنچائے. تو ہمیں اگر اس نقطہ نظر سے سب لوگ, تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام افراد, تمام بااثر افراد, صحافی, غیر صحافی, عام انسان بھی, اگر اس سوچ کے ساتھ اپنے لیے جو ہے نا سمت کا تعین کریں گے نا تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا. لیکن کوئی نہیں کر رہا. انا کی جنگ ہے. اور اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انا میں, عزت نفس میں, خودی میں نا بڑا فرق ہے. صحیح. لیکن ہم لوگ جو ہے نا عزت نفس اور انا کو نا اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ جو بھی جنگ ہو رہی ہے نا, یہ کوئی عزت نفس کی یا خودی کی جنگ نہیں ہے جو اقبال والی خودی تھی, یہ انا کی جنگ ہے. اور اس انا کی جنگ میں نا بہت کچھ جو ہے نا آج بھی تباہ ہو رہا ہے, اور یہ اور کچھ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے سب کو جو ہے نا وہ آنکھیں کھولنی ہوں گی, اور نہیں کھولیں گے تو پھر بہت جو ہے نا وہ نقصان ہوگا. الیکشن کو جو ہے ہونے دیں, اور یہ جتنا فیئر الیکشن ہوگا اتنا یہ سب کے لیے اچھا ہوگا. یہ مینج الیکشن اگر کسی اور کے لیے بھی کیا جائے گا تو جن کے لیے مینج کیا جائے گا وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا. آج کی صورتحال کو سمجھیں, آج کی صورتحال بہت مختلف ہے 2018 سے. اب یہ سمجھنے والوں پر ہے. ہمارے آپ کے پاس تو الفاظ بھی نا بہت محدود ہے جن کا ہم نے استعمال کرنا ہے, ہم تو زیادہ الفاظ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے. آپ کو جیسے سوال پوچھنا ہوتا ہے, کیوں نہیں کر سکتے فیصل صاحب, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ آزاد ہیں آپ, اپنے خیالات کا اظہار کھل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر طرح کا چورن بیچتا ہے پھر بھی کمال ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے, سوال پوچھ لیا آپ نے, اب دینے والا تو پھنسے گا. اب اس کا جو جواب ہے, نوید صاحب کو پھنساتے ہیں پھر. اس کا جواب ہے